کیا دائیں بائیں گردے کے افعال و اثرات ایک ہی ہوتے ہیں یا جدا جدا ہے؟ دوسرا یہ بھی بتایا جائے کہ دائیں گردے پر کس حیاتی عضو کا اثر ہے اور بائیں گردے پر کس حیاتی عضو کا اثر ہے۔ سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں، قانون مفرد اجزاء کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پہلے گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں، پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ دائیں دو گردے ہیں ہمارے جسم میں دو گردے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا دائیں اور بائیں گردے کے افعال و اثرات یعنی ان کے کام کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اثر ہے، کیا وہ ایک طرح کے ہے یا الگ الگ ہے۔ دوسرا کہ دائیں گردے پر کس عضو کا اثر ہے، یعنی دل، دماغ، جگر، ان میں سے کون سے عضو کا اثر ہے، اور بائیں گردے پر کس عضو کا اثر ہے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ تو جواب سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ دائیں اور بائیں گردے کے افعال ایک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے آپ کو، بلکہ ایک دوسرے کے افعال بالکل بالضد ہے۔ دایاں گردہ قلب و عضلات کی تحریکات سے متاثر ہوتا ہے۔ قلب و عضلات یعنی دائیں گردے پر عضلاتی تحریک کا اثر ہوتا ہے، دل کا اثر ہوتا ہے، دل کی تحریکات سے متاثر ہوتا ہے دایاں گردہ۔ اسی طرح اسی تحریک میں درد گردہ، ریح، پتھری وغیرہ وہ عارض ہوا کرتی ہے۔ بایاں گردہ اعصاب و دماغ کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے۔ جب اس گردے کے عصبی پردہ میں تحریک ہو جاتی ہے تو شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا جو اس کی علامات ہے وہ میں مزید بتانا چاہوں گا کہ پہلے بتایا گیا ہے آپ کو دایاں گردہ قلب و عضلات کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے جسم میں عضلاتی تحریک ہوگی، خشکی ہوگی، تو اس صورت میں اگر کسی مریض کے گردہ میں درد، پیٹ میں گیس اور پتھری وغیرہ ہے گردہ میں، تو یہ سب عضلاتی یعنی خشکی والے مزاج کی علامت ہے۔ اگر کسی مریض کے بائیں گردے میں کوئی مسئلہ ہے، تحریک ہے، تو اس کا مزاج اعصابی ہوگا، اس کے دماغ میں تحریک ہوگی۔ اس طرح ٹھنڈے مزاج کی شوگر اس کو آنا شروع ہوگی، اس طرح اس کو شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے جواب سماعت فرما لیا۔